صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ۔ اس قسط میں ہم فتح مکہ کے واقعات کو جاری رکھتے ہوئے ہم لاسٹ قسط میں ہم نے جو بات کی حاتم ابن ابی بلتہ کا قصہ، جس میں وہ خط ان کی طرف سے جو لکھا گیا تھا اس کو ایک طرح سے جاسوسی کے جو مسلمانوں کی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ایک جنرل کامنٹس بھی کیے اور اس واقعے کو بھی دیکھا، اور اس واقعے کا اختتام یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے بدر کی جنگ میں غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے گئے۔ تو حاتم ابن بلتہ کیونکہ ایک بدری صحابی تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا، اس لیے ان پر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے نفاق نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے کہا لیکن کیونکہ یہ بدر کے مجاہد ہیں اس وجہ سے ان کی ساری چیزیں جو کچھ بھی یہ کریں اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کو معاف کر لی۔ بہت انیشیل ٹائم تھا، بہت مشکل کا وقت تھا اس وقت، جن لوگوں نے سابقون جن کو کہتے ہیں نا، تو ان کے لیے خاص یہ مرات اور خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی، ان کے سب کچھ کیے وہ جو ہے وہ معاف کر دیا۔ لیکن جس جرم کی نوعیت ہے وہ اپنے پاس اپنے تئیں موجود ہے، تو ہر مسلمان کو اس بات کا ہر طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے معاملات جو ہیں اس کے بارے میں انٹیلیجنس فراہم کرنا، دیگر یہ اس سے ہر طور سے جو مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی خفت اور کسی قسم کی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں، اس سے بہت دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نفاق اور ارتداد تک کی جو کیفیت ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے بتایا کہ 10,000 صحابہ کی معیت میں وہ مکے کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں کئی قبائل شامل ہیں، اور تمام مہاجر تمام انصار اس کے اندر شامل ہیں۔ اب جب وہ وہاں مکے کے قریب پہنچتے ہیں اور وہ کیمپ کرتے ہیں، تو رات کے وقت جب ان کو اطلاع ظاہر پہنچ جاتی ہے مکے والوں کو، کہ وہ انتظار میں بھی تھے کہ یہ لوگ آئیں گے ضرور، تو ان کے جو 3 بڑے سردار ہیں انکلوڈنگ ابو سفیان اور حکیم ابن حزام، ایک بدیل ابن ورقہ، یہ 3 جو لوگ ہیں یہ باہر نکل کے جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے۔ تو کسی بدیل نے غالباً یہ کہا کہ یہ بنو قزاع کے لوگ ہیں جو آئے، تو ابو سفیان نے کہا کہ بنو قزاع اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں ہو سکتے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ ابھی یہ باتیں وہ کر ہی رہے تھے کہ مسلمانوں کی ایک ٹولی جو تھی وہ اسکاؤٹنگ کے لیے آگے موجود ہوں گے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ایک اور وہ یہ ہے کہ اس میں عباس ابن عبد المطلب جو تھے وہ ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ بہرحال جس طریقے سے بھی یہ تینوں افراد جو ہیں ان کو لایا گیا رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان میں سے جو حکیم ابن حزام اور دوسرا میں نے بتایا کہ بدیل ابن ورقہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ابو سفیان تو کیونکہ ان کے سے تو خاص طور پہ اور بالخصوص یہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ابو سفیان کو جس وقت یہ عباس ابن عبد المطلب لے کے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لیا، اور انہوں نے ان سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عباس اس سے زیادہ جلدی جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ عمر جو ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ عمر کی جو طبیعت تھی اس کے حساب سے۔ تو جب یہ اس خیمے میں پہنچے تو عمر نے یہ وہی بات کی کہ بھئی یہ اس کا میں سر جو ہے وہ قلم کر دیتا ہوں، ابو سفیان کے بارے میں انہوں نے کہا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بات یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بنو عدی میں سے ہوتے، بنو عدی عمر کا جو کلین تھا، قریش کے جو چھوٹے کلین قبیلے اس کے بعد کلین ہوتے ہیں، تو یہ اس کلین سے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی بنو عدی کا آدمی ہوتا تو شاید تم یہ بات نہ کرتے۔ تو اس کا جواب پھر انہوں نے حضرت عمر نے دیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا اسلام، عباس سے انہوں نے کہا تمہارا اسلام اپنے باپ کے اسلام سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوشی ہوگی وہ میرے باپ کے اسلام لانے سے نہیں ہوگی۔
تو اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس وجہ سے کوئی ڈسکرمنیٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ جس طرح کا اسلام کے دشمن رہے ہوں، جس طرح کی یہ پلاننگ کرتے رہے جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اس کے نتیجے میں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اس کو انہوں نے برملا اپنی طبیعت کی جو انداز تھا اس کے مطابق بیان کیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی تم صبح آنا۔ اب وہ صبح جب یہ تینوں حضرت ان کو موقع دیا سوچنے کا، سمجھنے کا، اس کے بعد جب یہ صبح تینوں افراد دوبارہ لائے گئے تو اس میں سے حکیم اور بدیل ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ابو سفیان نے جب کچھ نہیں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تو ابو سفیان کے جواب میں یہ بات تھی کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو آج وہ ہم کو پروٹیکٹ کرتا، یعنی اس کے دل میں جو اللہ کی وحدانیت اور اس اللہ کی جس کو مسلمان اس وحدہ لا شریک کو کی عبادت کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے الہ العالمین، تو اس کی صداقت تو اس کے دل میں آ گئی تھی۔ لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ تصدیق نہیں کرتے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے ابو سفیان نے کہا کہ اس کے بارے میں میرے دل میں کچھ ابھی ہچکچاہٹ ہے۔ تو جب یہ انہوں نے کہا تو عباس جو وہاں پہ موجود تھے آپ کے چچا، انہوں نے اس سے کہا کہ ابو سفیان اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اور تمہارے جسم کا رشتہ ختم ہو جائے، تمہارے سر اور تمہارے جسم کا، کیا یہ بہتر نہیں کہ اس سے پہلے تم یہ اسلام قبول کر لو؟ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قبولیت کی بھی شہادت دے دی۔ اب یہ وہ شہادت جو بھی تھی، بہرحال شہادت تو اسی طرح ہے کہ اگر جس نے شہادت دے دی وہ دے دی تو ان کو مسلمان کا اسٹیٹس حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر ہے کہ اندازہ ہوا تھا کہ ان کے دل میں کچھ شک و شبہات موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو جانے نہیں دو، بلکہ عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے ساتھ تم فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ وہ کھڑے ہو جاؤ جہاں سے مسلمان جو فوج ہے وہ جائے گی۔ ایک گھاٹی سی تھی جس میں سے وہ جاتے تو وہ سب کا نظارہ جو تھا وہ وہاں سے کرنا ممکن ہو جاتا تھا۔ تو وہ ایک اسٹرینتھ جو مسلمانوں کی تھی وہ دکھانا چاہ رہے تھے ابو سفیان کو کہ بھئی یہ دس از واٹ وی ہیو کم ود، اور پورے عربیہ کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے، اب کوئی ہچکچاہٹ آپ کے ذہن میں اگر ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ بہرحال وہ وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے اور وہ ایک کے بعد ایک جو قبیلے تھے اپنے ریجمنٹ کے ساتھ وہ آتے تھے اور گزر جاتے تھے، وہ پوچھتے تھے ابو سفیان کے یہ فلاں کون ہے، تو وہ کہتے یہ سلیم کا قبیلہ ہے، کوئی آتا تھا تو وہ کہتے یہ خزاع کا قبیلہ، تو وہ کہتے تھے آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم۔ لیکن پھر ایک جو آیا جو کنٹینجنٹ، وہ جب آیا تو ان کی نظریں اس پہ جم گئے اور اس کو اٹریکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ انصار مدینہ ہیں، اور سعد ابن عبادہ جو تھے وہ اس قبیلے کی اس فوج کی کے آگے اس کے سردار کی حیثیت سے وہ جا رہے۔ سعد ابن عبادہ کو جب ابو سفیان نے دیکھا اور انہوں نے ان کو دیکھا تو سعد ابن عبادہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے ابو سفیان کو کہا ابو سفیان آج وہ دن ہے جس دن جو کعبے کی سینکٹیٹی ہے نا، جو اس کی حرمت ہے وہ پامال ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ وہ جو ہمارا ایک وہ ہوتا تھا نا کہ اس میں خون نہیں بہایا جائے گا، آج وہ چیز نہیں رہے گی۔ تو یہ اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ وہ دن نہیں جس میں آپ کعبے کی عظمت پامال ہوگی، بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی عظمت قائم ہوگی اس جگہ پہ۔ اور انہوں نے اس جملے کی وجہ سے سعد ابن عبادہ سے جو ان کا جو جھنڈا تھا وہ اور جو کمان تھی وہ لے لی، اور وہ لینے کے بعد ان کے بیٹے کو اس قبیلے کا اس کنٹینجنٹ کا جو ہے انصار کا وہ سالار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ ان کے بیٹے کو اس کا سردار بنا دیا جائے سعد ابن عبادہ کی جگہ، تو دیکھیں ان کے ذہن میں ایک بات تو یہ تھی کہ قبیلے کے اندر اب ان کے بیٹے کو سردار بنانا ایک بھی حکمت کا معاملہ ہے کہ کسی اور کو نہیں بنایا، ان کے بیٹے کو ہی بنایا۔ دوسرے یہ کہ ایک جو بڑی جو بات تھی اس میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواہاں ہی نہیں تھے کہ مکے کی سرزمین میں اس مارکے میں کوئی خون خراب ہو، اس کے باوجود کہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ
ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور جو 8 سال پہلے وہ نکالے گئے، جس حالت میں نکالے گئے آپ کے صحابہ کے ساتھ، بلال کے ساتھ، خباب ابن عرت کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، اور اتنے ظلم کے بعد اب ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ بدلہ لے لیتے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل وہ تھی. اور یہ صرف ابھی کی نہیں ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غزوہ فلاں اور غزوہ فلاں، ہم نے ایک دفعہ بتایا تھا ان سارے غزوات میں ملا کر جو ٹوٹل کلنگ ہوئی ہے وہ ایک کوئی چھوٹی بیٹل جو آج کل ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ ایک امپریشن جو ہے نا کہ یہ بہت خون خراب بالکل نہیں ہے. اور مکے کی فتح کے دوران تو بہت ہی مائنر سا ایک وہ ہوا ہے، اس کی بھی ایک فقہ کے اندر اہمیت ہے. وہ یہ ہے کہ خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنٹینجنٹ دے کے ایک دوسری طرف سے ایک وادی سے مکے میں داخل کیا، اور ان کو تھوڑا سا ریزسٹنس ملا جس کے نتیجے میں کچھ لوگ مارے گئے کفار کے. تو وہ ایک ایسا ہے واقعہ جس کے نتیجے میں جو فقہاء ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا پیسفل ٹریٹی کے ذریعے یہ مکہ فتح ہوا یا پھر خون خرابے کے اور فوج کی کشی کے اس پہ فتح، کیونکہ دونوں کے کانسیکوینسز مختلف ہیں. اگر فوج کے ذریعے فتح کیا جائے کوئی جگہ تو اس کی پوری پراپرٹی اور ایون وہ لوگ جو ہیں مسلمان فوج کے غلام اور ان کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن اگر کسی معاہدے کے تحت ہوا تو اس معاہدے کی شرطوں کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بہت بہتر بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے کئی اور معاملات میں دیکھا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک اسکرمش ہوئی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا، اور مسلمان جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہوا. بتایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ، اس کر و فر کے ساتھ، اگر جو کوئی عام بادشاہ ہو تو ویسے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن تھی وہ اونٹنی کی جو کوہان ہے اس سے جا کے مل رہی تھی، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے نیچے، بجائے اس کے کہ وہ دکھاتے کہ میں اتنا بڑا کمانڈر ہوں اور اتنی بڑی فتح میں نے کر لی ہے. 8 سال میں نے باہر رہنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ جو جیسے کہ عام طور پہ کیا جاتا ہے جو فاتح ہوتے ہیں جس طرح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا. اور پھر ہر طرح کی کلنگ کو اوائڈ کرتے ہوئے ایک پیسفل انداز میں مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے دوبارہ جو ہے وہ قبضے میں آ گیا. پھر وہاں پہ جو کچھ اور واقعات تھے وہ ہم آگے دیکھ لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی